بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہرو بہت خوش تھی۔ اس نے MBA بہترین کارکردگی کے ساتھ کلیئر کر لیا تھا۔ ماہرو کی کزنز آئی ہوئی تھیں جو اسے مبارک دے رہی تھیں۔ جب ممانی نے کہا، بس ماہرو بیٹا، بہت کر لی پڑھائی، اب تم بھی اگلے گھر جانے کا سوچو۔ یہ دیکھو، یہ فریحہ تم سے پورے 4 سال چھوٹی ہے، صرف 23 سال کی ہے اور BA کرتے ہی شادی کر دی تھی۔ اب دیکھ لو اپنے گھر کتنی خوش ہے۔ ماشاءاللہ۔ ننھی ابیہا نے آ کر تو مانو فریحہ کی زندگی میں مزید خوشیاں بھر دی ہیں۔ ماہرو چپ رہی اور مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا تو شاہینہ بیگم فوراً بیٹی کی مدد کو آگے بڑھیں اور بھاوج سے کہنے لگیں، تمہاری بات ٹھیک ہے سبیہہ، اللہ فریحہ کو ہنستا بستا رکھے، لیکن جیسا آج کل زمانہ ہے تو اچھا ہے کہ لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل تو ہو، اتنی تعلیم تو ضرور ہو جو مشکل وقت میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ سبیہہ نے کہا، ہاں شاہینہ، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن دیکھو شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ اب ماہرو 27 کی ہو گئی ہے، جلدی سے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر ڈالو، مزید 2-3 سال گزرے تو یہ نہ ہو کہ مشکل ہو جائے۔ ہاں بھابھی، نہیں، اب انشاءاللہ ایسا ہی کرنا ہے، احسان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، شاہین نے جلدی سے کہا۔ اب ماہرو سے برداشت نہ ہوا، ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، پیاری امی، ابھی تو پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، تھوڑا سانس تو لینے دیں، آزادی سے جینے تو دیں، پھر کر لیجئے گا اپنا شوق پورا۔ شاہین بیگم ہنسنے لگ گئیں۔ آج یہ تیسرا رشتہ تھا جو ماہرو کے لیے آیا تھا۔ ماہرو ماشاءاللہ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، پڑھی لکھی، ہنس مکھ۔ دوران تعلیم کافی رشتے آئے، لیکن ماہرو کی ضد پر کہ مجھے MBA کرنا ہے، سب سے معذرت کر لی گئی۔ اب جب کہ BBA کے بعد MBA کی ڈگری بھی ماہرو کی دسترس میں تھی تو لگتا تھا کہ جیسے وقت دسترس سے نکل گیا تھا۔ پہلے 2 لوگ جو آتے اچھی طرح پرکھا، وہی انداز جیسے کسائی بھیڑ بکری کو جانچتا ہے اور آنکھوں میں آپس کے اشارے کر کے ہم بعد میں بتائیں گے جیسا مخصوص فکرہ کہہ کر چلتے بنے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا اور کافی دن انتظار کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ پھر ایک دن جن کی وساطت سے وہ لوگ آئے تھے ان کی زبانی پتہ چلا، انہیں لڑکی تو پسند آ گئی تھی، لیکن کہہ رہے تھے لڑکی نے MBA کیا ہے، لہٰذا عمر کافی ہو گئی، جبکہ ہمارا بچہ تو اس سے چھوٹا ہے، لڑکی زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 سال تو چھوٹی ضرور ہو۔ شاہین بیگم احسان صاحب کو دیکھ کر رہ گئیں۔ کہا تھا نا، بس BBA کافی ہے، مناسب تعلیم اور مناسب عمر میں بچیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، پر آپ نے میری ایک نہ مانی اور ماہرو کی ضد مان لی۔ بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، پر اب ہر ضد تو نہیں مان لی جاتی نا۔ ابھی ہمیں ماہ پارا کو بھی بیاہنا ہے، وہ بھی فرسٹ ایئر میں آ گئی ہے، احسان صاحب نے رسان سے شاہینہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیگم اس طرح پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، اس مالک کائنات نے ہر چیز کا جوڑ بنایا ہے اور انشاءاللہ ہماری بیٹی کا بھی کہیں بہتر جوڑ ہی بنایا ہوگا۔ بس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جو بھی ہوتا ہے اس مقررہ وقت کے تحت ہوتا ہے، اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ بس یہ دعا کرو جو بھی ہو ہماری بیٹی کے حق میں اچھا ہی ہو۔ پورا 1 سال انہی تسلی دلاسوں میں گزر گیا۔ شاہینہ بیگم اور احسان صاحب کے ساتھ ساتھ اب ماہرو بھی مسلسل ذہنی کوفت کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس نے جاب کرنے کا کہا، شاہینہ بیگم نے واشگاف الفاظ میں منع کر دیا کہ پہلے تعلیم رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رہی صحیح کسر جاب پورا کر دے گی۔ کافی خواری سہ لینے کے بعد اللہ اللہ کر کے بالآخر ماہرو کا رشتہ طے ہو ہی گیا۔ منیر FA پاس تھا لیکن گھاگ بزنس مین تھا، 2+2 کرنا خوب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ پڑھی لکھی بیوی ہو جو اس کے بزنس میں اس کا ساتھ دے سکے، اور بظاہر کوئی برائی نہ تھی، اور گھر بار اور والدین بھی قابل قبول تھے۔ دیکھ بھال اور تھوڑی سی چھان بین کے بعد رشتہ بھی طے ہو گیا، لیکن کوئی ماہرو کے دل سے پوچھتا جس نے MBA کے بعد جب اپنے جیون ساتھی کے متعلق سوچا تھا تو تعلیم اور صورت کے لحاظ سے ہمیشہ خود سے بہتر کا ہی تصور کیا تھا۔
لیکن ماں باپ کی فکر مندی دیکھتے ہوئے ہاں کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ جانتی تھی کہ ماں کو راتوں میں نیند نہیں آتی، اس کی فکر میں سو ایک اچھی بیٹی کی طرح ماں باپ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ ماہرو بیاہ کر ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر نئے گھر نئے لوگوں میں جا بسی، اور بے شک تعلیم نے اور اچھی تربیت نے یہاں اس کا بہت ساتھ دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نئے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کے ادب و آداب کی بدولت بہت جلد سسرال میں اپنی جگہ بنا لی۔ ساتھ ہی بزنس میں منیر کو مفید مشورے دے کر چند دنوں میں ہی اس کے دل میں بھی ایک خاص مقام پیدا کر لیا۔ ماہ پارا نے جس دن انٹر پاس کیا وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس نے تصورات کی ایک نئی دنیا بسا لی کہ اب یونیورسٹی کی لائف انجوائے کرے گی۔ اس کا گریڈ اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں آرام سے داخلہ مل جاتا، لیکن اس کے تصورات کی دنیا اس وقت چکنا چور ہو گئی جب شاہینہ بیگم نے سختی سے کہہ دیا، بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب ٹائم ہے تم کو وقت پر اپنے گھر کی کر دیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ماہرو کی طرح تمہاری عمر بھی پڑھائی میں اتنی آگے نکل جائے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا مشکل ہو جائے۔ ماہ پارا نے منتیں کی، باپ سے سفارش کروائی، لیکن شاہینہ بیگم کی ہاں میں نہ بدلی۔ ماہ پارا دل کی دل میں رکھ کر خاموش ہو گئی اور ماں کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ اسے گھر کے کاموں میں طاق کرنے لگیں اور اپنے ملنے جلنے والیوں سے تذکرہ بھی کر دیا کہ اب ماہ پارا کے فرض سے بھی جلد ہی سبکدوش ہونا چاہیے، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا۔ ماہ پارا نے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیا، آئینے میں ایک بھرپور نگاہ خود پر ڈالی اور دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سر پر لیتے ہوئے کچن کی راہ لی۔ گزشتہ 6 ماہ میں یہ دوسرا رشتہ تھا جن کے آگے ماہ پارا نے ٹرالی سجا کر پیش کی تھی۔ پہلے دیکھنے کے لیے آنے والے آئے، کھایا پیا، 2-4 باتیں کی اور رشتہ بتانے والے کے ذریعے سلام کہلا بھیجا۔ ابھی بچی چھوٹی ہے، تھوڑی میچور لڑکی چاہیے جو شوہر کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی خوش اسلوبی سے سنبھال سکے۔ شاہدہ بیگم افسردہ ہوئیں تو احسان صاحب نے سمجھایا کہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ صورت اور سیرت دونوں میں یکتا ہے، ایسی بھی کیا جلتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ تم ماہرو کے لیے بھی پریشان رہتی تھی نا، اب دیکھ لو اللہ کا شکر ہے وہ بخوبی اپنے گھر میں بس رہی ہے۔ شاہینہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹی اپنے گھر میں بھی بس رہی ہے، بس اب ماہ پارا بھی جلد اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس بیچاری کو شکوہ ہے کہ میں اس کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بنی، پر وہ کیا جانے ایک ماں کے دل کو ماہرو کی تعلیم کی وجہ سے کتنی باتیں سنی ہیں۔ بس اس ڈر سے میں نہیں چاہتی کہ ماہ پارا کی بھی عمر اتنی ہو جائے کہ اس کو بھی بڑی عمر کے طعنے سننے پڑیں۔ لیکن بیگم یہ واقعی تم نے زیادتی کر ڈالی ہماری بیٹی کے ساتھ، زیادہ نہیں، کم سے کم BA ہی کرنے دیتی تو بھی کچھ نہیں تھا۔ شاہینہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ مناسب وقت پر اسے اپنے گھر کی کر دوں۔ خیر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، ابھی کون سا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، جلد ہی ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور اس کم عمری میں بھی اس میں اچھی سمجھ بوجھ ہے، تعلیم بھی مناسب ہے، جلد ہی اپنی گرہستی میں مگن ہو جائے گی تو اس کا زیادہ تعلیم حاصل نہ کرنے کا قلق بھی ختم ہو جائے گا۔ دونوں نے ایک ساتھ انشاءاللہ کہا، لیکن یہ دنیا ہے، ایسی دنیا جو انسان کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ بظاہر کوئی خامی نہ ہوتے ہوئے بھی 2 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، لیکن ماہ پارا کا رشتہ طے نہ ہوا۔ بیکار کے بہانے بازیاں، باتیں، بلا وجہ کی نکتہ چینی، پتہ نہیں لڑکے کی ماں ہونا کون سا اور کہاں کا اعزاز ہوتا ہے جو مائیں رشتہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ چندے آفتاب، چندے ماہتاب بہو تلاشتے ہوئے اس بات کو قطعاً فراموش کر دیتی ہیں کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اور یہ سلسلہ ازل سے یوں ہی چلا آ رہا ہے، یوں ہی چلتا رہے گا۔ ماں باپ لاکھ ترکیبیں لڑا لیں، لاکھ زمانے کے چلن کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، زمانہ پھر بھی انہیں جینے نہیں دیتا۔
ماہرو کے رشتے میں اس کی زیادہ تعلیم اور بڑھتی عمر رکاوٹ بنی تھی، تو ماہپارہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حال ہی میں آنے والے رشتے نے تو گویا احسان صاحب اور ان کی بیگم کی زبان پر تالے ہی ڈال دیے۔ جب رشتے کے لیے آنے والی معزز خواتین نے سر تاپا ماہپارہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کتنا پڑھا ہے بیٹی نے؟ شاہین بیگم جھٹ سے بولیں، ماشاءاللہ انٹر پاس کیا ہے میری بیٹی نے، اور گھر کے سب کاموں میں بھی ماہر ہے۔ خاتون نخوت سے یہ کہتے ہوئے ان کی زبان کو تالا لگا دیا، نہ بہن، صاف بات کہوں گی، بچی تو ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، ہم نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا لکھایا تو لڑکی بھی اس کی ٹکر کی ہونی چاہیے نا۔ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو زیادہ پڑھی لکھی ہو، تاکہ جاب کر کے ہمارے بیٹے کا بوجھ بٹا سکے، اس کا ساتھ دے سکے، نہ کہ الٹا اس کا بوجھ بڑھائے۔